السلام علیکم ویورز، کس نمبر ایپیسوڈ درد جدائی کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ گھر کیوں نہ آؤں، بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ دیکھو حریم، مجھے فکر ہو رہی ہے، پلیز بتاؤ کیا ہوا ہے؟ عدن، کس سے بات کر رہی ہو؟ کون ہے؟ اف، ایک یہ ماما بھی نا۔ ماما، حریم کی کال ہے، رو رہی ہے، پریشان ہے۔ حریم یار بتا بھی، اب ہوا کیا ہے؟ دیکھ، اب ماما بھی پوچھ رہی ہیں۔ یار میری ماما کا مرڈر ہو گیا ہے۔ واٹ؟ کیا کہہ رہی ہو؟ پر کیسے؟ یار وہ جیولری شاپ سے آ رہی تھیں کہ راستے میں کچھ لوگ ان کے پیچھے لگ گئے۔ انہوں نے ماما سے پرس مانگا، ماما نے نہیں دیا۔ انہوں نے ماما کا مرڈر کر دیا، بہت بے رحمی سے مارا، گردن الگ کر دی سر سے۔ یار ماما، یار وہ لوگ شاید ہمارے پیچھے بھی ہیں، ہماری جان کو بھی خطرہ ہے۔ تبھی پاپا پتہ نہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں، ہمیں خود بھی نہیں پتا۔ یار عدن پلیز اپنا خیال رکھنا۔ حریم روئے جا رہی تھی۔ حریم کی بات سن کر عدن بھی رو پڑی۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا اور پریشان نہ ہو، اللہ مدد کرے گا۔ جہاں بھی رہو خوش رہو۔ میرا یہی نمبر رہے گا، جب دل کرے کال کر لینا۔ پتہ نہیں عدن، اب کبھی بات ہوگی بھی یا نہیں۔ اچھا عدن، میں جا رہی ہوں، سوچا جانے سے پہلے بتا دوں۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا، اللہ تمہیں صبر دے۔ عدن بھی روتے ہوئے کہنے لگی، اپنی واحد اور پیاری دوست کے دکھ پہ روتی نہ تو اور کیا کرتی۔ کیا ہوا بیٹا، کیا کہہ رہی تھی حریم؟ ماما، اس کی ماما کا مرڈر ہو گیا، کسی نے مرڈر کر دیا۔ اوہ میرے خدایا، کیسے؟ جیولری شاپ سے آ رہی تھی کہ راستے میں لوگ لگ گئے پیچھے۔ ہائے بیچاری چھوٹی سی بچی حریم۔ بیٹا چلو ان کے گھر چلتے ہیں۔ نہیں ماما، وہ لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ شہر۔ وہ لوگ ان کے پیچھے بھی لگے ہیں، تبھی حریم کو بھی نہیں پتا وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ ہائے اللہ، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ حریم کے جانے کے بعد عدن اداس رہنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ وہ کھیلتی بھی تھی، شرارتیں بھی کرتی تھی۔ اسکول میں ایسے لگتا جیسے حریم سیڑھیوں پہ بیٹھی ہوگی۔ روز عدن حریم کے لیے لنچ لاتی تھی۔ حریم عدن کے لیے دونوں بریک ٹائم بیٹھ کر لنچ کرتی تھی۔ حریم نے دوست بنانا چھوڑ دیے تھے، اسکول میں بس سیڑھیوں پر اکیلے بیٹھی رہتی تھی، خاموش رہتی تھی۔ کوئی بات کرتا تو اچھے انداز میں کر لیتی تھی، نہیں تو جب وہ خاموش رہتی تھی۔ السلام علیکم، میری بیسٹ فرینڈ کی ماما کی ڈیتھ ہو گئی ہے، پلیز ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں سب۔ عدن نے فیلنگ سیٹ کر کے پوسٹ کر دی۔ اللہ پاک اس کو صبر دے۔ کسی عارفہ نے کمنٹ کیا، آمین ثم آمین۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، میری بیسٹ فرینڈ تھی، پتہ نہیں کیسی ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ یہ تو زندگی کا دستور ہے، ہم سب کو ایک دن جانا ہے۔ اللہ پاک آپ کی دوست کو صبر دے۔ حبیبہ کا بھی کمنٹ آ گیا، آمین۔ حبیبہ، میں سوچ رہی ہوں ایک گروپ بنا لوں۔ عدن نے فوراً حبیبہ سے کہا، ارے گروپ کی کیا ضرورت ہے؟
میرا گروپ تمہارا گروپ ایک بات ہے، میں ایسا کرتی ہوں تمہیں ایڈمن بنا لیتی ہوں۔ نہیں، بات یہ ہے کہ میں اسلامک گروپ بنانا چاہ رہی ہوں جس میں سب اسلامک پوسٹ کریں۔ ہاں اچھی بات ہے، بنا لو۔ یار حبیبہ گروپ بن گیا، اب سب لوگوں کو ایڈ کر لو، میں بھی کر رہی ہوں فرینڈز کو۔ اچھا ٹھیک ہے، کرتی ہوں۔ سب فرینڈز ایڈ کرنے میں لگ گئے، عدن کا بھی انٹرسٹ بڑھ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دنوں میں 20,000 ممبرز ہو گئے۔ ہر طرف اسلامک پوسٹ کی جا رہی تھی۔ عدن کو خوشی ہو رہی تھی، پر حریم کو یاد کر کے رو پڑتی تھی۔ ہر وقت ہر فون کال فوراً اٹھاتی، کہیں حریم نہ ہو، پر مایوس ہو جاتی تھی۔ یار یہ لڑکا مسلسل میسج کر رہا ہے مجھے، آپ سے دوستی کرنی ہے، پر میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی۔ پتہ نہیں کون ہے، میں بلاک کرتی ہوں، نیو آئی ڈی سے آ جاتا ہے۔ عدن نے حبیبہ کو میسج کیا۔ حبیبہ عدن کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ نہیں یار مذاق نہ اڑاؤ، کوئی گروپ ممبر ہے پر پتہ نہیں کون ہے، میں بلاک کرتی ہوں پھر آ جاتا ہے، مسلسل تنگ کر رہا ہے۔ اچھا چھوڑو، دفع کرو، نہ کرو بات۔ نہیں میں نہیں کرتی بات۔ اور ویسے بھی میری بہنوں کی شادی ہے، میں تو بزی ہوں۔ ارے واہ واہ، مزے کرو۔ خاک مزے، تمہیں پتہ میرے ایک کزن نے مجھے فیس بک پر فرینڈ ریکویسٹ بھیجی، میں جانتی نہیں تھی کہ کون ہے، دور کا کزن تھا۔ میں نے دیکھا کہ سب رشتہ دار ایڈ تھے۔ میں نے پھپھو سے پوچھا کون ہے، پھپھو نے کہا بیٹا تمہارے دادا کے بھائی کے بیٹے کی بیٹی کا بیٹا ہے۔ ہا ہا ہا، حد ہے۔ ہا ہا ہا۔ توبہ، لوگوں کے تلخ اور غلط رویے عدن کے معصوم ذہن پر بری طرح اثر انداز ہونے لگے تھے۔ حریم کی ماما کا قتل اس کے معصوم ذہن میں کئی سوالات کو جنم دے چکا تھا۔ وقت کی ظالم دھوپ اسے وقت سے پہلے ہی سمجھدار بنانے لگی تھی۔ وہ لوگوں کے رویے، ان کے انداز پہچاننے لگی تھی۔ تنہائی اسے اور تو کچھ نہ دے سکی تھی، لیکن تنہائی نے اس پر ایک مہربانی ضرور کی تھی، آگاہی کے دروازوں کی کنجیاں اسے ضرور تھما گئی تھی۔ تو پیارے ویورز، سٹوری آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور لائک کرنا تو بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔